اسلام آباد سے کوئی ڈاکٹر غزالہ روحی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اشراق کے بارے میں۔ اشراق جو ہے اس کا وقت ہے کہ جب سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، پھر اشراق کا وقت ہے۔ اب اشراق میں 2 رکعت پڑھیں تب بھی جائز ہے اور 4 پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اور اشراق کے بارے میں صحیح حدیثوں میں جو ثواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کسی ملک میں بھی ہو، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے اور کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے، قرآن شریف پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، خاموشی سے بیٹھا رہے، جب سورج اوپر چلا جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے یا 4، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، یعنی ہمارے عمرے کا تو پتہ نہیں نا، اس میں تو حضور نے فرما دیا کہ مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے جتنی ممکن ہو سکے اشراق کا پڑھنا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، واللہ اعلم۔ بھئی یہ روز تم پوچھتے ہو میرے والد نے 2 بہنوں کو قتل کیا، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، دور ہو جاؤ ان سے، بس اللہ محفوظ رکھے۔ باقی ان پر قتل کا گناہ ہے، اور قتل کا گناہ بڑا شدید ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے۔ اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ تو کافر رہیں گے، وہ بہرحال اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے گناہوں کی معافی نہ مل جائے۔ والد کو قتل کرنے کے بعد میری جو والدہ تھیں وہ عدت پہ نہیں بیٹھی، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تو عدت اسی دن سے وہ شروع ہو گئی جس دن وہ قتل ہوئے تھے، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن، اب وہ گزر گئے ہیں تو اب عدت کا وقت ہی گزر گیا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے اور شوہر کے درمیان 18-19 سال سے ازدواجی تعلق نہیں ہے، ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن میرے اور میرے بچوں کے لیے کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور نہ ہی میاں بیوی کا کوئی تعلق ہے، وہ میاں بیوی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال میری بہن، میرا تو اس کے اندر کوئی بس نہیں، پہلے تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد نہ ہو تو آپ کو طلاق لینے کا حق ہے۔ بھئی جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر راحیلہ کوثر کو 3 طلاق دیتا ہوں، بالکل طلاق ہو گئی اور 3 ہو گئی۔ روز تو ایک مسئلہ نہ پوچھا کرو نا، ایک دفعہ بتا دی بات ختم۔ اب نصاب جو ہے نا جی، وہ وفاق کا ہو، دیوبند کا ہو، کہیں کا بھی ہو، علماء نے اس میں منطق، فلسفہ، یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، جس کو سمجھ نہیں آتے نہ آئیں، لیکن پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ میری بہن کے بچے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور طول العمر اولاد عطا فرمائیں، اور جب ان کو حمل ٹھہر جائے تو 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھ کے اس کو دے دیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر ہوٹل سے مسجد قباء جائیں تو انشاءاللہ جتنی دفعہ جائیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملے، چاہے روز جائیں۔
میں سیلز مین ہوں، کمپنی مجھے 10 روپے کی چیز بیچنے کو دیتی ہے اور میں اسے 12 دے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ان نے 10 دیا ہے تو آپ 12 کا ریٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، ان کے ریٹ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں ان کو۔ قضا نمازوں کی بھی نیت ہوتی ہے، جتنی نمازیں قضا ہو گئی کہ بھی یہ فجر کی ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، لیکن کوشش کریں پڑھتے رہیں۔ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط ضرور رکھیں۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے کہ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا ہے آپ نے، انڈونیشین چونکہ شافعی ہیں، وہ عورتیں بیچاری کپڑے ہاتھ پہ لگا کے رکھتی ہیں یا دستانہ رکھتی ہیں۔ یہ بھی 20 دفعہ ہو چکا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ صلاۃ والسلام تو بدعتی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لڈو کھیلنا بھی جائز نہیں، اتنی دیر قرآن پڑھتے رہیں۔ یہی ہے نا، وہ نرد شیر کہتے ہیں شطرنج کو، لڈو نہیں ہے، لڈو الگ چیز ہے، شطرنج الگ چیز ہے۔ میرے سسر کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ اس نے لکھا ہے خالد بن ولید کی شجاعت بھی ہے، لیکن مال غنیمت کو لوٹ مار کا ہے۔ مال غنیمت کو جو لوٹ مار کہتے ہیں اس کا معنی ہے اس کا اسلام پر ایمان ہی نہیں ہے۔ مال غنیمت تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فرض وہ ہیں جو اللہ نے فرض کیا ہے، واجب وہ ہے جس کی حضور نے ہمیشہ کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑا، جیسے نماز فرض ہے، وتر واجب ہے، اور اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی مؤکدہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا، اور غیر مؤکدہ ہے جس کو کبھی پڑھا ہے اور کبھی نہیں پڑھا۔ 2 مرتبہ میں نے عمرہ کیا، صرف طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، ایک ہی دم دیں گے، لیکن آپ 2 عمرے کرنے کے باوجود بھی مسئلہ کسی سے نہیں پوچھا۔ عمرہ ادا کیا، بالوں کو ٹک لگایا، اگر تھوڑے سے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے، جدے میں بال کٹانے سے بھی دم پڑ جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے، میں اتنی پڑھ سکتا بھائی۔ میرے چھوٹے بھائی کا روزگار نہیں، اللہ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے۔ رزق کے لیے سب سے زیادہ اہم وظیفہ جو قرآن میں ہے وہ استغفار ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ رزق دے گا۔ بات پہ غصہ آتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ احرام کی حالت میں غصہ کی حالت زبان سے گالی بھی نکل گئی، توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ احرام کی حالت میں غیر محرم عورت سے مصافحہ کیا، آپ نے گناہ کیا، دم تو نہیں ہے لیکن توبہ کرو۔ احرام میں تو اپنی بیوی سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں، تم نے غیر محرم سے کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے نماز نہ پڑھیں۔ کوئی یہ بھی پہلے آج میرے ماں باپ سے بات کی تو طلاق ہو جائے گی۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں میاں بھی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں، وہی ہے 2 رکعت پڑھ کے دعائیں مانگو، نہیں حل ہوتا تو طلاق حاصل کرو، خلو کر لو۔ کہتے کہ بیوی کو حالت حیض تھی، شوہر نے عمرہ کر لیا، بیوی جب پاک ہو گئی تو شوہر نے اس کو سکھانے کے لیے ساتھ ہو کے طواف کرایا اور اپنا نفلی طواف بھی شروع کیا۔ دوران طواف وضو ٹوٹ گیا، لیکن بیوی کے گم ہونے کے ڈر سے شوہر بغیر وضو کے طواف سوا کراتا رہا۔ مکمل کروانے کے بعد مباشرت بھی کی۔ اگر مکمل کرانے کے بعد عورت نے بال کٹوا لیے پھر مباشرت کرے خاوند سے تو کوئی حرج نہیں،
باقی اس نے بے وقوفی کی کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہ باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا کہ جی میرا وضو ٹوٹ گیا تم طواف پورا کرو۔ ہم 4 بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ امام کی آواز نہیں، صفیں ملیں یا صفیں نظر آئیں پھر نماز ہوگی۔ آواز تو اگر ٹیلی ویژن کھولیں تو آپ کے ملک میں بھی جاتی ہے، تو پھر وہاں بھی نماز ہو جائے گی حرم کی۔ آواز نہیں ہے، صفوں کا ملنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں جب امام سلام پھیرے پھر ہاتھ چھوڑیں۔ رمضان شریف کے روزے میں شوہر کو منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنی خواہش پوری کی تو اب کفارہ دینا ہوگا، 2 مہینے کے روزے رکھے۔ بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے وضو کرے تو جائز ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ ہم دبئی میں ہوتے ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شافعی مسلک پہ ہوں گے، آپ اپنے مسلک پہ قائم رہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی، والد صاحب پہلے حج کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی غلط ضد ہے۔ حج کرنا نہیں ضروری نہیں ہے، لڑکوں کی شادی بھی کریں حج بھی کریں۔ 11ویں شریف بدعت ہے، نہ کھائیں۔ کرسی میں بیٹھ کے نماز ہو جاتی ہے لیکن معذور اگر ہو، معذور نہ ہو پھر نہیں ہوتی۔ یہی ہے، کل بھی آیا تھا وہی ہے۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو سر میں چکر آتے ہیں، یہ شیطانی اثرات ہیں۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ سے شفا کی دعا مانگتے رہیں۔ نماز کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی پھر تمہیں نماز نصیب ہو اور اچھا عمل نصیب ہو۔ میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، یہ بھی پہلے ہو چکا ہے، پھر رکھ دیتے ہیں۔ نفل نماز میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت قرآن کی جو تمہیں یاد ہے پڑھیں۔ رابق سے اگر آپ آئیں گے تو میقات ہے، آپ کو احرام باندھ کے آنا چاہیے، کیونکہ رابق کے قریب ہی ہے الجحفہ، وہ میقات ہے، اس کو آپ کراس نہ کریں، احرام باندھ کے آئیں۔ بیوی کو اپنے والد کا نام ہٹا کے خامد کا نام لکھنا شریعت میں ناجائز ہے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھے، آگے پھر لکھ دے زوجہ فلان۔ کہتے جی میں آپ کے لیے تہجد میں قرآن پاک ختم کر کے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے جو 3 دوستوں کی مشکلات ہیں اللہ وہ بھی حل فرمائے۔ اذان کے وقت اگر ہم گھر میں کھڑے ہیں تو بات کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی نے عمرہ تو کیا ہے لیکن نماز ہی نہیں ہے، تو ایسی عمرے کا کیا فائدہ ہے جب نماز نہ پڑھے؟ نماز تو فرض ہے، جب وہ فرض کو چھوڑے ہوئے توبہ کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ میرا خاوند مجھے بہت تنگ کرتا ہے، وہی 2 رکعت نماز پڑھ کے یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلائیں۔ اگر وضو کے بعد کپڑے تبدیل کرنے تھے، آدمی کا سطر کھل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ریح خارج ہو، آواز بھی نہ آئے اور بو بھی نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹی وی پر غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا کریں، خبریں ہوں یا کچھ ہو۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو حرم آتے ہیں پھر ان کی برائیاں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ خواب میں حضور کی زیارت کے لیے سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اپنے اعمال کو حضور کی سنت کے مطابق رکھیں اور کوشش کریں کہ حلال رزق ہو، حرام نہ ہو۔ میرے چھوٹے بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، صالح بنائے۔ ہر نماز کے بعد اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین 7 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں اپنا حفظ بلا بیٹھا ہوں، اللہ سے توبہ بھی کرو اور قرآن کو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو۔
اگر یہاں آئے ہوئے ہیں تو عصر سے لے کر عشاء تک بڑے تحفیظ کے حلقے لگتے ہیں، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے اپنی منزل دہراؤ۔ اگر آپ حرم کی حدود سے باہر رہتے ہیں تو عمرہ کرنا تو وہیں سے ہی احرام باندھ کے آ سکتے ہیں۔ آپ کو مسجد عائشہ، جب آپ خود حرم کے باہر ہیں تو احرام باندھ لیں۔ ہم نے حج کا احرام باندھا تھا لیکن حج نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ پاکستان سے عورت نے عمرے کی نیت کی لیکن اس کو ایام آ گئے، حیض آ گیا، تو اب اسی حالت احرام میں ہوگی وہ، یعنی گویا کہ احرام جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، کپڑے بھی بدل سکتی ہے۔ مسجد نبوی میں بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک دفعہ سے زیادہ سلام عرض نہ کریں۔ مسجد نبوی میں عورت اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو بہتر ہے، ورنہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ میری بیٹی کی نظر خراب ہے، اللہ شفا دے۔ قرآن پاک میں جو سجدہ تلاوت ہے، جب بھی آئے فوراً سجدہ کرو، اگر نہیں کیے تو بعد میں کریں، یہ نہیں کہ پڑھتے جاؤ پھر اکٹھے کریں گے۔ امام جب سجدہ کرتے ہیں تلاوت کا، ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ انتظامیہ کو لکھ کے بھیجیں آپ، حالت احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ میں غیر محرم کو دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، بہرحال آپ کے ذمہ کوشش ہے، مدد اللہ کریں گے۔ اگر احرام کی حالت میں آدمی کا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو کپڑا بھی دھوئے اور وضو کر لے، احرام کو عمرے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے ایک دوسرے کا آپ سر کے بال کاٹیں جائز ہے۔ میرا بیٹا ایک نماز نہیں پڑھتا، اللہ ان کو ہدایت دے، کوشش کریں اور سب سے بڑی چیز ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ صبح کے اگر آپ نے طواف کیا تو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں، عصر کو کیا تو مغرب کے بعد پڑھیں۔ مجھے علماء سے محبت ہے، الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ مطاف میں جو لوگ کعبے کے قریب ہیں ان کو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر طواف کے 2 رکعت ہم نے طواف کے بعد نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ حالت حیض میں عورت تسبیح پڑھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، باقی قرآن پاک نہ پڑھے۔ مرزا جہلمی پر کسی پر مجھے نہیں پتا کیا ہے، مرزا جہلمی کون ہے، اللہ آپ کے والدین کو صحت دے۔ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے ہیں، ہم جس زمین پر ہیں باقی 6 اس کے نیچے ہیں۔ صفا کے تیسرے چکر میں آدمی گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، ہسپتال میں ہے، جب اللہ اس کو صحت عطا فرمائے تو نفلی طواف کر کے صفا مروہ پھر دوڑے اور ایک دم بھی دے۔ میری اولاد بھی اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ فرضوں سے پہلے ساری پڑھ سکتے، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بچوں کو روکنا شریعت میں حرام ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی کل آیا تھا۔ امام صاحب صبح کی نماز میں سجدے میں گئے تو جو مقتدی رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھے۔ سجدے کا وہی طریقہ ہے جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہو۔ ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ چاہے روز بھی کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے طواف زیادہ کرو، جب کچھ بال بڑے ہو جائیں تو پھر عمرہ کر کے اس طرح پھروائیں۔
نماز باجماعت حرم شریف ادا کرنے کے بعد آپ سنت پڑھیں جائز ہے، لیکن انتظار کر لیں تاکہ جنازہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں۔ بہرحال مطاف میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ختم ہونے کے بعد فوراً طواف شروع کو ٹھیک کرتے ہیں، طواف کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر اپنی سنتیں پوری کریں۔ یہی ہے نا، میں نے عرض کیا نا کہ روضہ مبارک پہ بار بار نہ جائیں، ایک دن میں ہر نماز کے بعد سلام، یہ بے ادبی ہے۔ میرے گھر والے شیعہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں عمرے پہ آیا تھا، نماز رہ گئی، اب قضا کریں اور استغفار کریں۔ بہرحال بچوں کو روکنا شریعت میں حرام ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ بالکل قسطنطنیہ کی جنگ میں جو ہے وہ سب ویسے بھی سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ کے بندے۔ بہرحال اگر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دادی کے پتہ نہیں کی رقم پتہ نہیں کیا پوتے پوتی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، مرضی سے دیں۔ بھائی بہن کو، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھتیجا بھی اپنے چاچے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بدر میں ویسے جائیں تو اچھی بات ہے کہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلی جنگ ہوئی، جہاں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، وہاں اصحاب بدر بھی دفن ہیں، لیکن نہ جا سکیں ضروری نہیں ہے۔ نبی مدینے کی 40 نمازیں بھی فضیلت ہے، نہ پڑھے تو اس کی زیارت میں فرق نہیں آتا۔ میں نے عمرہ کیا لیکن بال تھوڑے تھوڑے کٹوائے، اگر سارے سر سے کٹوائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی۔ مروہ سے دوڑ شروع کی اور صفا پہ ختم کی، وہ ہوئی ہی نہیں ہے، دوبارہ شروع کرے صفا سے۔ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل کے پڑھیں۔ بہرحال تبلیغ میں بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک مولوی نے ناجائز تنسیخ شدہ نکاح پڑھا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کریں۔ آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھا کریں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آپ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ بلوچستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد پاؤں اور سر کی طرف سے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے کہ پیسہ آنے والا آنکھ کے نیچے پلتا ہے، یہ ساری میراثی لوگوں کی شرطیں ہیں کہ اگر آنکھ دائیں پھڑکے تو فائدہ ہوگا اور بائیں پھڑکے تو نقصان ہوگا، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ خرچ ہوگا اور پاؤں میں خارش ہو تو سفر آئے گا، یہ کنجروں اور میراثیوں کا عقیدہ ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، طواف نماز کے حکم میں اللہ کے بندے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب مقام ابراہیم پہ پڑھیں یا سارے حرم میں جہاں چاہیں۔ ہر طواف کے بعد زمزم پینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن پیئے تو اچھی بات ہے۔ شوہر اپنی بیوی کا بدن دیکھ سکتا ہے؟ ہاں جی دیکھ سکتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے ایک قدم آگے پہنچے نہیں، آگے طواف نہیں ہوتا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بار استلام پھر چلے۔ اگر ایک قدم تا حجر اسود سے آگے چل کے نیت کی، طواف نہیں ہوگا۔ میں مکہ میں 15 مہینے سے مقیم ہوں، شوال میں نے عمرہ کیا تھا، حج افراد کیا، کیونکہ مکے والوں پر تو حج تمتع ہوتا ہی نہیں، ان کے لیے ہے ہی حج افراد۔ بہرحال دوران طواف
کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے بالکل منع ہے، پہلے طواف مکمل کرو پھر ملتزم پہ کھڑے ہوں۔ یا قوی یا متین ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کریں۔ اگر بیوی راضی ہے، اطمینان بھی ہے، تو 2 سال نوکری کے لیے باہر جا سکتا ہے، سترہ نمازی کے سامنے رکھا جائے گا۔ یا لطیف و یا ودود کی 1 تسبیح پڑھا کریں ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ بہرحال جو خاوند مرد جو ہے دوسری بیوی کے کہنے پہ پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ عدل کرنا ضروری ہے۔ ایک بیوی کے پاس رات گزارتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی اس کو رات گزارنی چاہیے، ورنہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ میرے چاچا امام مسجد ہیں، لیکن جمعہ کی نماز جو ہے وہ بریلوی طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا بریلوی طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، اللہ وہ بھی مجھے لکھ کے بھیجیں، میں بھی تو سمجھوں۔ بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا ایک لڑکا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں آپ خود دعا کیا کریں۔ والدین کی دعا جو ہے نا اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امت کے لیے دعا کرے۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، دونوں گردے خراب ہیں، اللہ شفا دے۔ میری ماں کی آنکھیں کم، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے۔ میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بارہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ پہلے 2 طواف کیے، 14 چکر لگائے، نفل مغرب کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ساتھی صفا کرتے ہوئے گر گئے، اب وہ ہسپتال میں ہیں، جب انشاءاللہ تندرست ہو جائیں نفلی طواف کر کے صفا دوڑیں اور ایک دم بھی دیں۔ جس کو زکوٰۃ دیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، آپ کا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ بعض حافظ قرآن گھر گھر حافظ سے دکان پر ایک سورت بقرہ وہ کرائے پہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ پڑھایا کرو۔ بہرحال عورت کو حیض آیا، اس کے دن پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، اگر دن پورے ہو گئے غسل کر لیا، پھر 5 دن کے بعد اگر خون آیا تو وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔ لڑکیاں آج کل نوکری کرتی ہیں، ہمیں دکان پر یا مارکیٹ میں ان کو رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ عورتیں ایسے مقام پہ نہ ہوں جہاں غیر محرموں سے اور غیر مردوں سے واسطہ پڑے، وہ وہاں نوکری کریں جہاں آگے بھی عورتیں ہوں۔ رکن یمانی پہ حضور نے ہاتھ لگایا ہے، سنت ہے۔ میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن میری فیملی شیعہ ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، حلق نہیں کرایا، غسل کیا پھر حلق کرایا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ داماد کو یا چچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ میں باقی کسی جگہ کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے سلام کا تو مدینہ شریف میں کہہ سکتے ہیں۔ داڑھی جو ہے کم از کم 1 یعنی مشت ہو، اور مونچھیں اس طرح نہ پھرائیں، تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوں۔ اگر طواف کے دوران بچے کا پیشاب نکل گیا، اس جگہ کو دھوئیں اور خود بھی اپنے کپڑے بدلیں، پھر طواف کریں۔ جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے ان کو امام نہ بنائیں۔ عقیق کے بارے میں کیا بتائیں، ایک پتھر ہے بس، اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ ایک طواف کیا، صفا نہیں کیا، احرام کھول دیا، تو اب آپ پر دم پڑ گئی ہے،
اور بہتری یہی ہے کہ عمرہ بھی دوبارہ کریں۔ پہلا عمرہ تو آپ نے خراب کر دیا نا، صفا دوڑے ہی نہیں۔ بھائی میری جو تصانیف ہیں پاکستان میں ملتی ہیں، اگر سفر 78 کلومیٹر سے کم ہو تو پھر نماز قصر والی نہیں پڑھیں گے۔ مشینی ذبیحہ حرام ہے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ موبائل پہ ہم قرآن سنتے رہیں وہ بھی جائز ہے۔ روزگار کے رستوں کھلنے کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ عمرے کے درمیان آدمی غلاف کعبہ کو پکڑا، وہ باہر اس نے غلطی کی، آئندہ نہ پکڑا کرے۔ کوئی آدمی مسجد کا چندہ کھائے تو گناہ گار ہے، اللہ ہدایت دے۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے۔ عورت حج پہ بغیر محرم کے نہیں آ سکتی۔ جس وضو سے ہم نے نماز جنازہ پڑھا ہے اسی سے وضو ہوتا ہے، فرض پڑھیں، جنازہ پڑھیں، سنت پڑھیں۔ وتر اگر عشاء کے بعد پڑھ لی ہیں تو بعد میں آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ستیلی ماں کے ساتھ سلوک ایسے کریں جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے۔ عمرے کے 2 رکعت نہیں پڑھی، اب یاد آیا پڑھ لیں۔ صبح کو امام نے سورت پڑھی اور آیت سجدہ پر ہم لوگ رکوع میں رہے تو نماز ہو گئی۔ جو لوگ رکوع میں نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ثبتنا علی الایمان، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ یا ربا یا غوثا اغثنا اغثنا علیک توکلنا و الیک انبنا۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ مظلوم ہیں، مظلوموں کی اعانت فرما اور ظالموں پر اپنا قہر نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔